بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین، تصنیفات حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں سے اس وقت آپ کی خدمت میں تحفہ کیسریہ روحانی خزائن جلد 12 کی آڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ تحفہ کیسریہ کا مختصر تعارف۔ چونکہ آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اشاعت توحید الہی اور تبلیغ پیغام خداوندی تھا، اس لیے آپ نے ملکہ وکٹوریہ کی ڈائمنڈ جوبلی کی تقریب پر بھی، جو ماہ جون 1897 میں بڑی دھوم دھام سے منائی جانے والی تھی، تبلیغ اسلام کا ایک پہلو نکال لیا اور تحفہ کیسریہ کے نام سے ایک رسالہ 25 مئی 1897 کو شائع فرما دیا۔ اس رسالے میں جوبلی کی تقریب پر مبارکباد کے علاوہ نہایت لطیف پیرایا اور حکیمانہ انداز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی صداقت کا اظہار اور ان اصولوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جو امن عالم اور اخوت عالمگیر کی بنیاد بن سکتے ہیں، اور اسلامی تعلیم کا خلاصہ بیان کر کے ملکہ معظمہ کو لندن میں ایک جلسہ مذاہب منعقد کرانے کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ اس سے انگلستان کے باشندوں کو اسلام کے متعلق صحیح معلومات حاصل ہوں گی۔ پھر آپ علیہ السلام نے عیسائیوں کے اس عقیدے کی کہ مسیح صلیب پر مر کر ان کے لیے معلوم ہوا شناعت و قباحت ظاہر کر کے ملکہ معظمہ سے درخواست کی ہے کہ پیلاطوس نے یہودیوں کے رعب سے ایک مجرم قیدی کو تو چھوڑ دیا اور یسوع کو جو بے گناہ تھا نہ چھوڑا، مگر اے ملکہ، اس 60 سالہ جوبلی کے وقت جو خوشی کا وقت ہے، تو یسوع کو چھوڑنے کے لیے کوشش کر اور یسوع مسیح کی عزت کو اس لعنت کے داغ سے جو اس پر لگایا جاتا ہے اپنی مردانہ ہمت سے پاک کر کے دکھلا۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کی صداقت میں ملکہ موصوفہ کو نشان دکھانے کا وعدہ کیا، بشرطے کہ نشان دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام کا پیغام قبول کر لیا جائے، اور نشان ظاہر نہ ہونے کی صورت میں اپنا پھانسی دے دیا جانا قبول کر لیا، اور فرمایا اگر کوئی نشان ظاہر نہ ہو اور میں جھوٹا نکلوں تو میں اس سزا پر راضی ہوں کہ حضور ملکہ معظمہ کے پایہ تخت کے آگے پھانسی دیا جاؤں۔ اور یہ سب الہا اس لیے ہے کہ کاش ہماری محسنہ ملکہ معظمہ کو آسمان کے خدا کی طرف خیال آ جائے، جس سے اس زمانے میں عیسائی مذہب بے خبر ہے۔ 20 جون 1897 کو قادیان میں بھی ڈائمنڈ جوبلی کی تقریب پر ایک عام جلسہ کیا گیا، جس میں شمولیت کے لیے باہر سے بھی احباب تشریف لائے، اور گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق مبارکباد کا ریزولوشن پاس کر کے تار کے ذریعے سے وائسرائے ہند کو بھیجا گیا، اور تحفہ کیسریہ کی چند کاپیاں نہایت خوبصورت جلد کرا کے ان میں سے ایک ملکہ وکٹوریہ کیسرائے ہند کی خدمت میں بھیجنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ضلع گرداسپور کو، اور ایک وائسرائے گورنر جنرل کو، اور ایک جناب لیفٹیننٹ گورنر پنجاب کو بھیجی گئی، اور جلسہ عام میں 6 زبانوں میں جو دعا کی گئی، اس میں خاص طور پر یہ دعا بھی کی گئی تھی کہ اے قادر توانا، ہم تیری بے انتہا قدرت پر نظر کر کے ایک اور دعا کے لیے تیری جناب میں جرت کرتے ہیں کہ ہماری محسنہ کیسرائے ہند کو مخلوق پرستی کی تاریکی سے چھڑا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اس کا خاتمہ کر۔ اس جلسہ احباب کی مکمل رویداد اس جلد کے صفحہ 285 تا 314 میں درج ہے۔ سامعین، اس کتاب کا اردو متن آپ سماعت فرمائیں گے مکرم نفیس احمد عتیق صاحب کی آواز میں۔
اور اس کتاب میں موجود فارسی دعا مکرم محمود احمد طلحہ صاحب کی آواز میں، عربی دعا مکرم محمد اکرام صاحب کی آواز میں، پشتو دعا مکرم ارشاد خان صاحب کی آواز میں، اور پنجابی اور انگریزی میں دعا خاکسار ریاض احمد کی آواز میں۔ آئیے سماعت فرمائیں تحفہ کیسریہ روحانی خزائن جلد 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تحفہ کیسریہ، ٹائٹل بار اول، الہدیۃ المبارکہ، یعنی کتاب تحفہ کیسریہ بمقام قادیان، مطبع ضیاء الاسلام میں چھپا 25 مئی 1897۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ عریضہ مبارکبادی اس شخص کی طرف سے ہے جو یسوع مسیح کے نام پر طرح طرح کی بدعتوں سے دنیا کو چھڑانے کے لیے آیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ امن اور نرمی کے ساتھ دنیا میں سچائی قائم کرے اور لوگوں کو اپنے پیدا کنندہ سے سچی محبت اور بندگی کا طریق سکھائے، اور اپنے بادشاہ ملکہ معظمہ سے جس کی وہ رعایا ہیں سچی اطاعت کا طریق سمجھائے، اور بنی نوع میں باہمی سچی ہمدردی کرنے کا سبق دیوے، اور نفسانی کینوں اور جوشوں کو درمیان سے اٹھائے، اور ایک پاک صلح کاری کو خدا کے نیک نیت بندوں میں قائم کرے، جس کی نفاق سے ملونی نہ ہو، اور یہ نوشتہ ایک ہدیہ شکر گزاری ہے کہ جو عالی جناب کیسرۂ ہند ملکہ معظمہ والی انگلستان و ہند دامہ اقبالہا بے القابہا کہ حضور میں بتقریب جلسہ جوبلی 60 سالہ بطور مبارکباد پیش کیا گیا ہے۔ مبارک مبارک مبارک۔ اس خدا کا شکر ہے جس نے آج ہمیں یہ عظیم الشان خوشی کا دن دکھلایا کہ ہم نے اپنی ملکہ معظمہ کیسرۂ ہند و انگلستان کی 60 سالہ جوبلی کو دیکھا۔ جس قدر اس دن کے آنے سے مسرت ہوئی، کون اس کو اندازہ کر سکتا ہے۔ ہماری محسنہ کیسرۂ مبارکہ کو ہماری طرف سے خوشی اور شکر سے بھری ہوئی مبارکباد پہنچے۔ خدا ملکہ معظمہ کو ہمیشہ خوشی سے رکھے۔ وہ خدا جو زمین کو بنانے والا اور آسمانوں کو اونچا کرنے والا اور چمکتے ہوئے سورج اور چاند کو ہمارے لیے کام میں لگانے والا ہے، اس کی جناب میں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری ملکہ معظمہ کیسرۂ ہند کو، جو اپنی رعایا کی مختلف اقوام کو کنارے عاطفت میں لیے ہوئے ہے، جس کے ایک وجود سے کروڑہا انسانوں کو آرام پہنچ رہا ہے، تا دیر گاہ سلامت رکھے، اور ایسا ہو کہ جلسہ جوبلی کی تقریب پر، جس کی خوشی سے کروڑہا دل برٹش انڈیا اور انگلستان کے جوش نشاط میں ان پھولوں کی طرح حرکت کر رہے ہیں جو نسیم صبا کی ٹھنڈی ہوا سے شگفتہ ہو کر پرندوں کی طرح اپنے پروں کو ہلاتے ہیں، جس زور شور سے زمین مبارکبادی کے لیے اچھل رہی ہے، ایسا ہی آسمان بھی اپنے آفتاب و مہتاب اور تمام ستاروں کے ساتھ مبارکبادیاں دیوے، اور عنایت صمدی ایسا کرے کہ جیسا کہ ہماری عالی شان محسنہ ملکہ معظمہ والی ہند و انگلستان
اپنی رعایا کے تمام بوڑھوں اور بچوں کے دلوں میں ہر دل عزیز ہے، ویسا ہی آسمانی فرشتوں کے دلوں میں بھی ہر دل عزیز ہو جائے۔ وہ قادر جس نے بے شمار دنیاوی برکتیں اس کو عطا کیں، دینی برکتوں سے بھی اسے مالا مال کرے۔ وہ رحیم جس نے اس جہان میں اس کو خوش رکھا، اگلے جہان میں بھی خوشی کے سامان اس کے لیے عطا کرے۔ خدا کے کاموں سے کیا بعید ہے کہ ایسا مبارک وجود جس سے کروڑ بلکہ بے شمار نیکی کے کام ہوئے اور ہو رہے ہیں، اس کے ہاتھ سے یہ آخری نیکی بھی ہو جائے کہ انگلستان کو رحم اور امن کے ساتھ انسان پرستی سے پاک کر دیا جائے، تا فرشتوں کی روحیں بھی بول اٹھیں کہ اے موحدہ صدیقہ، تجھے آسمان سے بھی مبارکباد جیسا کہ زمین سے۔ یہ دعا گو کہ جو دنیا میں عیسیٰ مسیح کے نام سے آیا ہے، اسی طرح وجود ملکہ معظمہ کیسرہ ہند اور اس کے زمانے سے فخر کرتا ہے، جیسا کہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوشیروان عادل کے زمانے سے فخر کیا تھا۔ سو اگرچہ جلسہ جوبلی کی مبارک تقریب پر ہر ایک شخص پر واجب ہے کہ ملکہ معظمہ کے احسانات کو یاد کر کے مخلصانہ دعاؤں کے ساتھ مبارکباد دے اور حضور کیسرہ ہند و انگلستان میں شکر گزاری کا ہدیہ گزرانے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے۔ میرے لیے خدا نے پسند کیا کہ میں آسمانی کاروائی کے لیے ملکہ معظمہ کی پرامن حکومت کی پناہ لوں۔ سو خدا نے مجھے ایسے وقت میں اور ایسے ملک میں معمور کیا جس جگہ انسانوں کی آبرو اور مال اور جان کی حفاظت کے لیے حضرت کیسرہ مبارکہ کا عہد سلطنت ایک فولادی قلعے کی تاثیر رکھتا ہے۔ جس امن کے ساتھ میں نے اس ملک میں بود و باش کر کے سچائی کو پھیلایا، اس کا شکر کرنا میرے پر سب سے زیادہ واجب ہے۔ اور اگرچہ میں نے اس شکر گزاری کے لیے بہت سی کتابیں اردو اور عربی اور فارسی میں تالیف کر کے اور ان میں جناب ملکہ معظمہ کے تمام احسانات کو جو برٹش انڈیا کے مسلمانوں کے شامل حال ہیں اسلامی دنیا میں پھیلائی ہیں، اور ہر ایک مسلمان کو سچی اطاعت اور فرما برداری کی ترغیب دی ہے، لیکن میرے لیے ضروری تھا کہ یہ تمام کارنامہ اپنا جناب ملکہ معظمہ کے حضور میں بھی پہنچاؤں۔ سو اسی بنا پر آج مجھے جناب ملکہ معظمہ کیسرہ ہند کی جوبلی کے مبارک موقع پر جو سچی وفادار رعایا کے لیے بے شمار شکر اور خوشی کا محل ہے، اس دلی مدعا کے پورا کرنے کے لیے جرت ہوئی ہے۔ میں اس بات کو ظاہر کرنا بھی اپنی روح شناسی کرانے کی غرض سے ضروری دیکھتا ہوں کہ میں حضرت ملکہ معظمہ کی رعایا میں سے پنجاب کے ایک معزز خاندان میں سے ایک شخص ہوں جو مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے مشہور ہوں۔ میرے والد کا نام مرزا غلام مرتضیٰ اور ان کے والد کا نام مرزا عطا محمد اور ان کے والد کا نام مرزا گل محمد تھا۔ یہ آخر الذکر اس زمانے سے پہلے والیان ملک میں سے تھے۔ مجھے خدا نے جیسا کہ آگے بیان ہوگا اپنی خدمت میں لے لیا، اور جیسا کہ وہ اپنے بندوں سے قدیم سے کلام کرتا آیا ہے، مجھے بھی اس نے اپنے مکالمے اور مخاطبے کا شرف بخشا، اور مجھے اس نے نہایت پاک اصولوں پر جو نوع انسان کے لیے مفید ہیں قائم کیا۔ چنانچہ من جملہ ان اصولوں کے جن پر مجھے قائم کیا گیا ہے، ایک یہ ہے کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ دنیا میں جس قدر نبیوں کی معرفت مذہب پھیل گئے ہیں اور استحکام پکڑ گئے ہیں اور ایک حصہ دنیا پر محیط ہو گئے ہیں اور ایک عمر پا گئے ہیں اور ایک زمانہ ان پر گزر گیا ہے، ان میں سے کوئی مذہب بھی اپنی اصلیت کے روح سے جھوٹا نہیں، اور نہ ان نبیوں میں سے کوئی نبی جھوٹا ہے۔
کیونکہ خدا کی سنت ابتدا سے اسی طرح پر واقع ہے کہ وہ ایسے نبی کے مذہب کو جو خدا پر افترا کرتا ہے اور خدا کی طرف سے نہیں آیا بلکہ دلیری سے اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے، کبھی سرسبز ہونے نہیں دیتا۔ اور ایسا شخص جو کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، حالانکہ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے نہیں ہے، خدا اس بے باک کو ہلاک کرتا ہے اور اس کا تمام کاروبار درہم برہم کیا جاتا ہے اور اس کی تمام جماعت متفرق کی جاتی ہے اور اس کا پچھلا حال پہلے سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے خدا پر جھوٹ بولا اور دلیری سے خدا پر افترا کیا۔ بس خدا اس کو وہ عظمت نہیں دیتا جو راست بازوں کو دی جاتی ہے، اور نہ وہ قبولیت اور استحکام بخشتا ہے جو صادق نبیوں کے لیے مقرر ہے۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ اگر یہی بات سچ ہے تو پھر دنیا میں ایسے مذہب کیوں پھیل گئے جن کی کتابوں میں انسانوں یا پتھروں یا فرشتوں یا سورج اور چاند اور ستاروں اور یا آگ اور پانی اور ہوا وغیرہ مخلوق کو خدا کر کے مانا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے مذہب یا تو ان لوگوں کی طرف سے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ الہام اور وحی کے مدعی ہوئے، بلکہ اپنی فکر اور عقل کی غلطی سے مخلوق پرستی کی طرف جھک گئے۔ اور یا بعض مذہب ایسے تھے کہ در حقیقت خدا کے کسی سچے نبی کی طرف سے ان کی بنیاد تھی، لیکن مرور زمانہ سے ان کی تعلیم لوگوں پر مشتبہ ہو گئی اور بعض استعارات یا مجازات کو حقیقت پر حمل کر کے وہ لوگ مخلوق پرستی میں پڑ گئے، لیکن دراصل وہ نبی ایسا مذہب نہیں سکھاتے تھے۔ سو ایسی صورت میں ان نبیوں کا قصور نہیں، کیونکہ وہ صحیح اور پاک تعلیم لائے تھے، بلکہ جاہلوں نے بدفہمی سے ان کی کلام کے الٹے معنی کیے۔ سو جن جاہلوں نے ایسا کیا انہوں نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ ہم پر خدا کا کلام نازل ہوا ہے اور ہم نبی ہیں، بلکہ نبوت کی کلام کو اجتہاد کی غلطی سے انہوں نے الٹا سمجھا۔ تو یہ غلطیاں اور گمراہیاں اگرچہ گناہ میں داخل ہیں اور خدا تعالیٰ کی نظر میں مکروہ ہیں، مگر ان کے پھیلنے کو خدا تعالیٰ اس طرح پر نہیں روکتا جس طرح اس مفتری کی کارروائی کو روکتا ہے جو خدا پر افترا کرتا ہے۔ کوئی سلطنت خواہ زمینی ہے خواہ آسمانی ایسے مفتری کو مہلت نہیں دیتی جو ایک جھوٹا قانون بنا کر پھر سلطنت کی طرف منسوب کرتا ہے کہ وہ قانون اس گورنمنٹ سے پاس ہو کر نکلا ہے، اور نہ کوئی سلطنت جائز رکھتی ہے کہ کوئی شخص جھوٹے طور پر سرکاری ملازم بن کر ناجائز حکومت کو عمل میں لاوے اور ایسا ظاہر کرے کہ وہ گورنمنٹ کا کوئی عہدیدار ہے، حالانکہ وہ عہدیدار کیا کسی ادنا درجے کا ملازم بھی نہیں۔ سو یہی قانون خدا تعالیٰ کی قدیم سنت میں داخل ہے کہ وہ نبوت کے جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو مہلت نہیں دیتا، بلکہ ایسا شخص جلد پکڑا جاتا اور اپنی سزا کو پہنچ جاتا ہے۔ اس قاعدے کے لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور ان کو سچا سمجھیں جنہوں نے کسی زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر وہ دعویٰ ان کا جڑ پکڑ گیا اور ان کا مذہب دنیا میں پھیل گیا اور استحکام پکڑ گیا اور ایک عمر پا گیا۔ اور اگر ہم ان کے مذہب کی کتابوں میں غلطیاں پائیں یا اس مذہب کے پابندوں کو بد چلنیوں میں گرفتار مشاہدہ کریں تو ہمیں نہیں چاہیے کہ وہ سب داغ ملالت ان مذاہب کے بانیوں پر لگاویں، کیونکہ کتابوں کا محرف ہو جانا ممکن ہے، اجتہادی غلطیوں کا تفسیروں میں داخل ہو جانا ممکن ہے، لیکن یہ ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص کھلا کھلا خدا پر افترا کرے اور کہے کہ میں اس کا نبی ہوں، اور اپنا کلام پیش کرے اور کہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، حالانکہ وہ نہ نبی ہو اور نہ اس کا کلام خدا کا کلام ہو، اور پھر خدا اس کو سچوں کی طرح مہلت دے اور سچوں کی طرح اس کی قبولیت پھیلائے۔ لہٰذا یہ اصول نہایت صحیح اور نہایت مبارک اور باوجود اس کے کہ صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا ہے کہ ہم ایسے تمام نبیوں کو سچے نبی قرار دیں جن کا مذہب جڑ پکڑ گیا اور عمر پا گیا اور کروڑہا لوگ اس مذہب میں آ گئے۔ یہ اصول نہایت نیک اصول ہے، اور اگر اس اصل کی تمام دنیا پابند ہو جائے تو ہزاروں فساد اور توہین مذہب
جو مخالف امن عامہ خلائق ہیں اٹھ جائیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ کسی مذہب کے پابندوں کو ایک ایسے شخص کا پیرو خیال کرتے ہیں جو ان کی دانش میں دراصل وہ کاذب اور مفتری ہے، تو وہ اس خیال سے بہت سے فتنوں کی بنیاد ڈالتے ہیں، اور وہ ضرور توہین کے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس نبی کی شان میں نہایت گستاخی کے الفاظ بولتے ہیں، اور اپنے کلمات کو گالیوں کی حد تک پہنچاتے ہیں، صلح کاری اور عامہ خلائق کے امن میں فتور ڈالتے ہیں، حالانکہ یہ خیال ان کا بالکل غلط ہوتا ہے، اور وہ اپنے گستاخانہ اقوال میں خدا کی نظر میں ظالم ہوتے ہیں۔ خدا جو رحیم و کریم ہے، وہ ہرگز پسند نہیں کرتا جو ایک جھوٹے کو ناحق کا فروغ دے کر اور اس کے مذہب کی جڑ جما کر لوگوں کو دھوکے میں ڈالے، اور ناجائز رکھتا ہے کہ ایک شخص باوجود مفتری اور کذاب ہونے کے دنیا کی نظر میں سچے نبیوں کا ہم پلہ ہو جائے۔ بس یہ اصول نہایت پیارا اور امن بخش اور صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں جو دنیا میں آئے، خواہ ہند میں ظاہر ہوئے یا فارس میں یا چین میں یا کسی اور ملک میں، اور خدا نے کروڑہا دلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کر دی، اور کئی صدیوں تک وہ مذہب چلا آیا۔ یہی اصول ہے جو قرآن نے ہمیں سکھلایا۔ اسی اصول کے لحاظ سے ہم ہر ایک مذہب کے پیشوا کو، جن کی سوانح اس تعریف کے نیچے آ گئی ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ ہندوؤں کے مذہب کے پیشوا ہوں، یا فارسیوں کے مذہب کے، یا چینیوں کے مذہب کے، یا یہودیوں کے مذہب کے، یا عیسائیوں کے مذہب کے۔ مگر افسوس کہ ہمارے مخالف ہم سے یہ برتاؤ نہیں کر سکتے، اور خدا کا یہ پاک اور غیر متبدل قانون ان کو یاد نہیں کہ وہ جھوٹے نبی کو وہ برکت اور عزت نہیں دیتا جو سچے کو دیتا ہے، اور جھوٹے نبی کا مذہب جڑ نہیں پکڑتا اور نہ عمر پاتا ہے، جیسا کہ سچے کا جڑ پکڑتا اور عمر پاتا ہے۔ بس ایسے عقیدہ والے لوگ جو قوموں کے نبیوں کو کاذب قرار دے کر برا کہتے رہتے ہیں، ہمیشہ صلح کاری اور امن کے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ قوموں کے بزرگوں کو گالیاں نکالنا اس سے بڑھ کر فتنہ انگیز اور کوئی بات نہیں۔ بسا اوقات انسان مرنا بھی پسند کرتا ہے، مگر نہیں چاہتا کہ اس کے پیشوا کو برا کہا جائے۔ اگر ہمیں کسی مذہب کی تعلیم پر اعتراض ہو تو ہمیں نہیں چاہیے کہ اس مذہب کے نبی کی عزت پر حملہ کریں، اور نہ یہ کہ اس کو برے الفاظ سے یاد کریں، بلکہ چاہیے کہ صرف اس قوم کے موجودہ دستور العمل پر اعتراض کریں، اور یقین رکھیں کہ وہ نبی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے کروڑہا انسانوں میں عزت پا گیا اور صدہا برسوں سے اس کی قبولیت چلی آتی ہے، یہی پختہ دلیل اس کے من جانب اللہ ہونے کی ہے۔ اگر وہ خدا کا مقبول نہ ہوتا تو اس قدر عزت نہ پاتا۔ مفتری کو عزت دینا اور کروڑہا بندوں میں اس کے مذہب کو پھیلانا اور زمانہ دراز تک اس کے مفتریانہ مذہب کو محفوظ رکھنا خدا کی عادت نہیں ہے۔ تو جو مذہب دنیا میں پھیل جائے اور جم جائے اور عزت اور عمر پا جائے، وہ اپنی اصلیت کے روح سے ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بس اگر وہ تعلیم قابل اعتراض ہے تو اس کا سبب یا تو یہ ہوگا کہ اس نبی کی ہدایتوں میں تحریف کی گئی ہے، اور یا یہ سبب ہوگا کہ ان ہدایتوں کی تفسیر کرنے میں غلطی ہوئی ہے، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود ہم اعتراض کرنے میں حق پر نہ ہوں۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض پادری صاحبان اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن شریف کی ان باتوں پر اعتراض کر دیتے ہیں جن کو توریت میں صحیح اور خدا کی تعلیم مان چکے ہیں، سو اب ایسا اعتراض خود اپنی غلطی یا شتاب کاری ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ دنیا کی بھلائی اور امن اور صلح کاری اور تقوی اور خدا ترسی اسی اصول میں ہے کہ ہم ان نبیوں کو ہرگز کاذب قرار نہ دیں جن کی سچائی کی نسبت کروڑہا انسانوں کی صدہا برسوں سے رائے قائم ہو چکی ہو، اور خدا کی تائیدیں قدیم سے ان کے شامل حال ہوں۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک حق کا طالب، خواہ وہ ایشیائی ہو خواہ یورپین،
ہمارے اس اصول کو پسند کرے گا اور آہ کھینچ کر کہے گا کہ افسوس ہمارا اصول ایسا کیوں نہ ہوا۔ میں اس اصول کو اس غرض سے حضرت ملکہ معظمہ کیسرائے ہند و انگلستان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ امن کو دنیا میں پھیلانے والا صرف یہی ایک اصول ہے جو ہمارا اصول ہے۔ اسلام فخر کر سکتا ہے کہ اس پیارے اور دلکش اصول کو خصوصیت سے اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ کیا ہمیں روا ہے کہ ہم ایسے بزرگوں کی کسر شان کریں جو خدا کے فضل نے ایک دنیا کو ان کے تابعدار کر دیا اور صدہا برسوں سے بادشاہوں کی گردنیں ان کے آگے جھکتی چلی آئیں؟ کیا ہمیں روا ہے کہ ہم خدا کی نسبت یہ بدظنی کریں کہ وہ جھوٹوں کو سچوں کی شان دے کر اور سچوں کی طرح کروڑہا لوگوں کا ان کو پیشوا بنا کر اور ان کے مذہب کو ایک لمبی عمر دے کر اور ان کے مذہب کی تائید میں آسمانی نشان ظاہر کر کے دنیا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ اگر خدا ہی ہمیں دھوکہ دے تو پھر ہم راست اور ناراست میں کیوں کر فرق کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے کہ جھوٹے نبی کی شان و شوکت اور قبولیت اور عظمت ایسی پھیلنی نہیں چاہیے جیسا کہ سچے کی، اور جھوٹوں کے منصوبوں میں وہ رونق پیدا نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ سچے کے کاروبار میں پیدا ہونی چاہیے۔ اسی لیے سچے کی اول علامت یہی ہے کہ خدا کی دائمی تائیدوں کا سلسلہ اس کے شامل حال ہو اور خدا اس کے مذہب کے پودے کو کروڑہا دلوں میں لگا دیوے اور عمر بخشے۔ بس جس نبی کے مذہب میں ہم یہ علامتیں پاویں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت اور انصاف کے دن کو یاد کر کے ایسے بزرگ پیشوا کی اہانت نہ کریں، بلکہ سچی تعظیم اور سچی محبت کریں۔ غرض یہ وہ پہلا اصول ہے جو ہمیں خدا نے سکھلایا ہے، اس کے ذریعے سے ہم ایک بڑے اخلاقی حصے کے وارث ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا اصول جس پر مجھے قائم کیا گیا ہے وہ جہاد کے اس غلط مسئلے کی اصلاح ہے جو بعض نادان مسلمانوں میں مشہور ہے۔ تو مجھے خدا تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے کہ جن طریقوں کو آج کل جہاد سمجھا جاتا ہے وہ قرآنی تعلیم سے بالکل مخالف ہیں۔ بے شک قرآن شریف میں لڑائیوں کا حکم ہوا تھا جو موسیٰ کی لڑائیوں سے زیادہ معقول اور یشوع بن نون کی لڑائیوں سے زیادہ پسندیدگی اپنے اندر رکھتا تھا، اور اس کی بنا صرف اس بات پر تھی کہ جنہوں نے مسلمانوں کے قتل کرنے کے لیے ناحق تلواریں اٹھائیں اور ناحق کے خون کیے اور ظلم کو انتہا تک پہنچایا، ان کو تلواروں سے ہی قتل کیا جائے۔ مگر پھر بھی یہ عذاب موسیٰ کی لڑائیوں کی طرح بہت سختی اپنے اندر نہیں رکھتا تھا، بلکہ جو شخص قبول اسلام کے ساتھ اگر وہ عربی ہے یا جزیہ کے ساتھ اگر وہ غیر عربی ہے پناہ لیتا تھا تو وہ عذاب ٹل جاتا تھا، اور یہ طریق بالکل قانون قدرت کے موافق تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے عذاب جو وباؤں کے رنگ میں دنیا پر نازل ہوتے ہیں وہ صدقہ، خیرات اور دعا اور توبہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ بے شک زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب شدت سے وبا کی آگ بھڑکتی ہے تو طبعاً دنیا کی تمام قومیں دعا اور توبہ اور استغفار اور صدقہ خیرات کی طرف مشغول ہو جاتی ہیں، خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایک طبعی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب کے نزول کے وقت تباہ انسانیہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ایک طبعی امر ہے، اور توبہ اور دعا کرنا عذاب کے وقتوں میں انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ یعنی توبہ اور استغفار سے عذاب ٹل بھی جاتا ہے، جیسا کہ یونس نبی کی قوم کا عذاب ٹل گیا، ایسا ہی حضرت موسیٰ کی دعا سے کئی دفعہ بنی اسرائیل کا عذاب ٹل گیا۔ سو خدا تعالیٰ کا ان کفار کو جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں پر بہت سختی کی تھی، یہاں تک کہ عورتیں اور بچے بھی قتل کیے تھے، تلوار کے عذاب سے شکنجے میں گرفتار کرنا اور پھر ان کی توبہ اور رجوع اور حق پذیری سے نجات دے دینا، یہ وہی خدا کی قدیم عادت ہے جس کا مشاہدہ ہر زمانے میں ہوتا چلا آیا ہے۔
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اسلامی جہاد کی جڑ یہی تھی کہ خدا کا غضب ظلم کرنے والوں پر بھڑکا تھا، لیکن کسی عادل گورنمنٹ کے سایہ معدلت کے نیچے رہ کر، جیسا کہ ہماری ملکہ معظمہ کیسرہ ہند کی سلطنت ہے، پھر اس کی نسبت بغاوت کا قصد رکھنا، اس کا نام جہاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نہایت وحشیانہ اور جہالت سے بھرا ہوا خیال ہے۔ جس گورنمنٹ کے ذریعے آزادی سے زندگی بسر ہو اور پورے طور پر امن حاصل ہو اور فرائض مذہبی کما حق ادا کر سکے، اس کی نسبت بدنیتی کو عمل میں لانا ایک مجرمانہ حرکت ہے، نہ جہاد۔ اسی لیے 1857 میں مفسدہ پرداز لوگوں کی حرکت کو خدا نے پسند نہیں کیا، اور آخر طرح طرح کے عذابوں میں وہ مبتلا ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنی محسن اور مربی گورنمنٹ کا مقابلہ کیا۔ سو خدا تعالیٰ نے مجھے اس اصول پر قائم کیا ہے کہ محسن گورنمنٹ کی، جیسا کہ یہ گورنمنٹ برطانیہ ہے، سچی اطاعت کی جائے اور سچی شکر گزاری کی جائے۔ سو میں اور میری جماعت اس اصول کے پابند ہیں۔ چنانچہ میں نے اس مسئلہ پر عمل درآمد کرانے کے لیے بہت سی کتابیں عربی اور فارسی اور اردو میں تالیف کیں، اور ان میں تفصیل سے لکھا کہ کیوں کر مسلمانہ نے برٹش انڈیا اس گورنمنٹ برطانیہ کے نیچے آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں، اور کیوں کر آزادگی سے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے پر قادر ہیں اور تمام فرائض منصبی بے روک ٹوک بجا لاتے ہیں۔ پھر اس مبارک اور امن بخش گورنمنٹ کی نسبت کوئی خیال بھی جہاد کا دل میں لانا کس قدر ظلم اور بغاوت ہے۔ یہ کتابیں ہزارہ روپیے کے خرچ سے طبع کرائی گئیں اور پھر اسلامی ممالک میں شائع کی گئیں، اور میں جانتا ہوں کہ یقیناً ہزارہ مسلمانوں پر ان کتابوں کا اثر پڑا ہے، بالخصوص وہ جماعت جو میرے ساتھ تعلق بیعت و مریدی رکھتی ہے۔ وہ ایک ایسی سچی مخلص اور خیرخواہ اس گورنمنٹ کی بن گئی ہے کہ میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی نظیر دوسرے مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ گورنمنٹ کے لیے ایک وفادار فوج ہے جن کا ظاہر و باطن گورنمنٹ برطانیہ کی خیرخواہی سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے اپنی تالیف کردہ کتابوں میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جو کچھ نادان مولوی تلوار کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ امر سچے مذہب کے لیے دوسرے رنگ میں گورنمنٹ برطانیہ میں حاصل ہے۔ یعنی ہر ایک شخص بتمام تر آزادی اپنے مذہب کا اثبات اور دوسرے مذہب کا ابطال کر سکتا ہے، اور میری رائے میں مسلمانوں کے لیے مذہبی خیالات کے اظہار میں قانونی حد تک وسیع اختیارات ہونے میں بڑی پرخیر مصلحت ہے، کیونکہ وہ اس طور سے اپنی اصل غرض کو پا کر جنگجوئی کی عادات کو، جو کتاب اللہ کی غلط فہمی سے بازوں میں پائی جاتی ہیں، بھلا دیں گے۔ وجہ یہ کہ جیسا کہ ایک منشی چیز کا استعمال کرنا دوسری منشی چیز سے فارغ کر دیتا ہے، ایسا ہی جب ایک مقصد ایک پہلو سے نکلتا ہے تو دوسرا پہلو خود سست ہو جاتا ہے۔ انہی اغراض سے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ مذہبی مباحثات کے بارے میں انگریزی آزادی سے فائدہ اٹھاؤں، اور نیز اسلامی جوش کے لوگوں کو اس جائز امر کی طرف توجہ دے کر ناجائز خیالات اور جوشوں سے ان کے جذبات کو روک دوں۔ مسلمان لوگ ایک خونی مسیح کے منتظر تھے، اور نیز ایک خونی مہدی کی بھی انتظار کرتے تھے، اور یہ عقیدے اس قدر خطرناک ہیں کہ ایک مفتری کاذب مہدی موعود کا دعویٰ کر کے ایک دنیا کو خون میں غرق کر سکتا ہے، کیونکہ مسلمانوں میں اب تک کی یہ خاصیت ہے کہ جیسا کہ وہ ایک جہاد کی رغبت دلانے والے فقیر کے ساتھ ہو جاتے ہیں، شاید وہ ایسی تابعداری بادشاہ کی بھی نہیں کر سکتے۔ بس خدا نے چاہا کہ یہ غلط خیالات دور ہوں، اس لیے اس نے مجھے مسیح موعود اور مہدی موعود کا خطاب دے کر میرے پر ظاہر فرمایا کہ کسی خونی مہدی یا خونی مسیح کی انتظار کرنا سراسر غلط خیال ہے، بلکہ خدا ارادہ فرماتا ہے کہ آسمانی نشانوں کے ساتھ سچ کو دنیا میں پھیلاوے۔ سو میرا اصول یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کو اپنی بادشاہیاں مبارک ہوں، ہمیں ان کی سلطنت اور دولت سے کچھ غرض نہیں، ہمارے لیے آسمانی بادشاہی ہے۔ ہاں، نیک نیتی سے اور سچی خیرخواہی سے بادشاہوں کو بھی آسمانی پیغام پہنچانا ضروری ہے، لیکن اس گورنمنٹ برطانیہ کی نسبت نہ صرف اس قدر ہے، بلکہ چونکہ ہم
اس دولت کے سایہ عاطفت کے نیچے باامن زندگی بسر کر سکتے ہیں، اس لیے اس دولت کے لیے ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت کے لیے دعا بھی کریں۔ افسوس کہ جس وقت سے میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ خبر سنائی ہے کہ کوئی خونی مہدی یا خونی مسیح دنیا میں آنے والا نہیں ہے، بلکہ ایک شخص صلح کاری کے ساتھ آنے والا تھا جو میں ہوں، اس وقت سے یہ نادان مولوی مجھ سے بغض رکھتے ہیں اور مجھ کو کافر اور دین سے خارج ٹھہراتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ یہ لوگ بنی نوع کی خون ریزی سے خوش ہوتے ہیں، مگر یہ قرآنی تعلیم نہیں ہے اور نہ سب مسلمان اس خیال کے ہیں۔ یہ پادریوں کی بھی خیانت ہے کہ ناحق دائمی جہاد کے مسئلے کو قرآن شریف کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس طرح پر بعض نادانوں کو دھوکہ میں ڈال کر نفسانی جوشوں کی طرف ان کو توجہ دیتے ہیں، اور میں نہ اپنے نفس سے اور نہ اپنے خیال سے بلکہ خدا سے مامور ہوں کہ جس گورنمنٹ کے سائے یا طوفت کے نیچے میں امن کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں، اس کے لیے دعا میں مشغول رہوں اور اس کے احسانات کا شکر کروں اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھوں، اور جو کچھ مجھے فرمایا گیا ہے نیک نیتی سے اس تک پہنچاؤں۔ لہٰذا اس موقع جوبلی پر جناب ملکہ معظمہ کے ان متواتر احسانات کو یاد کر کے جو ہماری جان اور مال اور آبرو کے شامل حال ہیں، ہدیہ شکر گزاری پیش کرتا ہوں، اور وہ ہدیہ دعائے سلامتی و اقبال ملکہ ممدوحہ ہے جو دل سے اور وجود کے ذرے ذرے سے نکلتی ہے۔ اے کیسرا و ملکہ معظمہ، ہمارے دل تیرے لیے دعا کرتے ہوئے جناب الہی میں جھکتے ہیں، اور ہماری روحیں تیرے اقبال اور سلامتی کے لیے حضرت احدیت میں سجدہ کرتی ہیں۔ اے اقبال مند کیسرائے ہند، اس جوبلی کی تقریب پر ہم اپنے دل اور جان سے تجھے مبارکباد دیتے ہیں اور خدا سے چاہتے ہیں کہ خدا تجھے ان نیکیوں کی بہت بہت جزا دے جو تجھ سے اور تیری بابرکت سلطنت سے اور تیرے امن پسند حکام سے ہمیں پہنچی ہیں۔ ہم تیرے وجود کو اس ملک کے لیے خدا کا ایک بڑا فضل سمجھتے ہیں، اور ہم ان الفاظ کے نہ ملنے سے شرمندہ ہیں جن سے ہم اس شکر کو پورے طور پر ادا کر سکتے۔ ہر ایک دعا جو ایک سچا شکر گزار تیرے لیے کر سکتا ہے ہماری طرف سے تیرے حق میں قبول ہو۔ خدا تیری آنکھوں کو مرادوں کے ساتھ ٹھنڈی رکھے اور تیری عمر اور صحت اور سلامتی میں زیادہ سے زیادہ برکت دے، اور تیرے اقبال کا سلسلہ ترقیات جاری رکھے، اور تیری اولاد اور ذریت کو تیری طرح اقبال کے دن دکھاوے اور فتح اور ظفر عطا کرتا رہے۔ ہم اس کریم و رحیم خدا کا بہت بہت شکر کرتے ہیں جس نے اس مسرت بخش دن کو ہمیں دکھایا، اور جس نے ایسی محسنہ ریت پرور داد گستر بیدار مغز ملکہ کے زیر سایہ ہمیں پناہ دی، اور ہمیں اس کے مبارک عہد سلطنت کے نیچے یہ موقع دیا کہ ہم ہر ایک بھلائی کو جو دنیا اور دین کے متعلق ہو حاصل کر سکیں، اور اپنے نفس اور اپنی قوم اور اپنے بنی نوع کے لیے سچی ہمدردی کے شرائط بجا لا سکیں، اور ترقی کی ان راہوں پر آزادی سے قدم مار سکیں جن راہوں پر چلنے سے نہ صرف ہم دنیا کی مکروہات سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ ابدی جہان کی سعادتیں بھی ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ تمام نیکیاں اور ان کے وسائل جناب کیسرائے ہند کی عہد سلطنت میں ہم کو ملی ہیں، اور یہ سب خیر اور بھلائی کے دروازے اسی ملکہ معظمہ مبارکہ کے ایام بادشاہت میں ہم پر کھلے ہیں، تو اس سے ہمیں اس بات پر قوی دلیل ملتی ہے کہ جناب کیسرائے ہند کی نیت رعایا پروری کے لیے نہایت ہی نیک ہے، کیونکہ یہ ایک مسلم مسئلہ ہے کہ بادشاہ کی نیت رعایا کے اندرونی حالات اور ان کے اخلاق اور چال چلن پر بہت اثر رکھتی ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی حصہ زمین پر نیک نیت اور عادل بادشاہ حکمرانی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کی یہی عادت ہے
کہ اس زمین کے رہنے والے اچھی باتوں اور نیک اخلاق کی طرف توجہ کرتے ہیں اور خدا اور خلقت کے ساتھ اخلاص کی عادت ان میں پیدا ہو جاتی ہے، سو یہ امر ہر ایک آنکھ کو بدیہی طور پر نظر آ رہا ہے کہ برٹش انڈیا میں اچھی حالتوں اور اچھے اخلاق کی طرف ایک انقلاب عظیم پیدا ہو رہا ہے، اور وحشیانہ جذبات ملکوتی حالات کی طرف انتقال کر رہے ہیں، اور نئی ذریت نفاق کی جگہ اخلاص کو زیادہ پسند کرتی جاتی ہے، اور لوگوں کی استعدادیں سچائی کے قبول کرنے کے لیے بہت نزدیک آتی جاتی ہیں۔ انسانوں کی عقل اور فہم اور سوچ میں ایک بڑی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے، اور اکثر لوگ ایک سادہ اور بے لوث زندگی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عہد سلطنت ایک ایسی روشنی کا پیش خیمہ ہے جو آسمان سے اتر کر دلوں کو روشن کرنے والی ہے۔ ہزاروں دل اس طرح پر راستی کے شوق میں اچھل رہے ہیں کہ گویا وہ ایک آسمانی مہمان کے لیے جو سچائی کا نور ہے پیشوائی کے طور پر قدم بڑھاتے ہیں۔ انسانی قوا کے تمام پہلوؤں میں اچھے انقلاب کا رنگ دکھائی دیتا ہے، اور دلوں کی حالت اس عمدہ زمین کی طرح ہو رہی ہے جو اپنا سبزہ نکالنے کے لیے پھول گئی ہو۔ ہماری ملکہ معظمہ اگر اس بات سے فخر کریں تو بجا ہے کہ روحانی ترقیات کے لیے خدا اسی زمین سے ابتدا کرنا چاہتا ہے جو برٹش انڈیا کی زمین ہے۔ اس ملک میں کچھ ایسے روحانی انقلاب کے آثار نظر آتے ہیں کہ گویا خدا بہتوں کو سفلی زندگی سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ اکثر لوگ بتبع پاک زندگی کے حاصل کرنے کے لیے میل کرتے نظر آتے ہیں، اور بہت سی روحیں عمدہ تعلیم اور عمدہ اخلاق کی تلاش میں ہیں، اور خدا کا فضل امید دے رہا ہے کہ وہ اپنی ان مرادوں کو پائیں گے۔ اگرچہ اکثر قومیں ابھی ایسی کمزور ہیں کہ سچائی کی گواہی صفائی کے ساتھ دے نہیں سکتیں، بلکہ سچائی کو سمجھ نہیں سکتیں، اور ان کی تحریر اور تقریر میں کم و بیش تعصب کی رنگ آمیزی پائی جاتی ہے، مگر دیکھا جاتا ہے کہ انصاف پسند انسانوں میں حق شناسی کی قوت بڑھ گئی ہے۔ وہ راستی کی چمک کو بہت سے پردوں میں سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی قابل قدر بات ہے کہ اکثر لوگ عرفانی روشنی کی تلاش میں لگ گئے ہیں، ہاں تلاش کی دھن میں غلطیوں میں پڑ بھی رہے ہیں، اور غیر معبود کو حقیقی معبود کی جگہ بھی دیتے ہیں، مگر کچھ شک نہیں کہ ایک حرکت پیدا ہو گئی ہے، اور باتوں کی حقیقت اور اصلیت اور جڑ تک پہنچنا اور سطحی خیالات تک رکے نہ رہنا قابل تعریف خلق سمجھا گیا ہے، جس سے آئندہ کی امیدیں مضبوط ہو گئی ہیں۔ بس اس میں کیا شک ہے کہ یہ بھی بادشاہ وقت کا ایک پرتاؤ ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ گورنمنٹ ہندوستان میں داخل ہوتے ہی ایک روحانی سرگرمی اور حق کی تلاش کا اثر ساتھ لائی ہے، اور بلا شبہ یہ اس ہمدردی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے جو ہماری ملکہ معظمہ کیسرائے ہند کے دل میں برٹش انڈیا کی رعیت کی نسبت مرکوز ہے۔ اور اگرچہ میں ان احسانوں کا بھی بدرجہ غایت قدر کرتا ہوں جو جسمانی طور پر جناب ملکہ معظمہ کی توجہات سے شامل حال مسلمانان ہند ہیں، لیکن ایک بڑا حصہ عنایات حضرت کیسرائے ہند کا یہی ہے کہ ان کے ایام دولت میں ہندوستان کی بہت سی وحشیانہ حالتیں روبہ اصلاح ہو گئی ہیں، اور ہر ایک شخص نے روحانی ترقیات کا بڑا موقع پایا ہے۔ ہم صریح دیکھتے ہیں کہ گویا زمانہ ایک سچی اور پاک صلاحیت کے نزدیک آتا جاتا ہے، اور دلوں کو حقیقت شناسی کی طرف توجہ پیدا ہوتی جاتی ہے۔ مذہبی امور میں بوجہ تبادل خیالات کے ہر ایک حق کی تلاش کرنے والے کو آگے قدم رکھنے کی جرت ہو گئی ہے، اور وہ سچا اور اکیلا خدا جو بہتوں کی نظر سے پوشیدہ تھا اب اپنی تجلیات کے دکھلانے کے لیے صریح ارادہ کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بھی گزرتا ہے کہ اس سے پہلے اس ملک کی فارغ البالی اور دولت مندی اس کی روحانی ترقی کی بہت مانع تھی، اور ہر ایک مال اور دولت رکھنے والا عیاشی اور آرام پسندی کی طرف اعتدال سے زیادہ جھک گیا تھا۔ اگر ہندوستان کی وہی صورت رہتی تو آج
شاید اس ملک کے رہنے والے وحشیوں سے بھی بدتر ہوتے۔ یہ اچھا ہوا کہ بسبب احسن تدبیر گورنمنٹ برطانیہ کے اس ملک کے اسباب تناؤم و آرام طلبی کچھ مختصر کیے گئے تا لوگ فنون اور علوم کی طرف متوجہ ہوں اور روحانی ترقیات کا بھی دروازہ کھلے اور نفسانی جذبات کے وسائل کم ہو جائیں۔ سو یہ سب کچھ عہد سعادت مہد ملکہ معظمہ کیسرائے ہند میں ظہور میں آیا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ مصیبت اور محتاجگی بھی انسان کی انسانیت کے لیے ایک کیمیا ہے، بشرطے کہ انتہا تک نہ پہنچے اور تھوڑے دن ہو۔ سو ہمارا ملک اس کیمیا کا بھی محتاج تھا۔ میرا اس میں ذاتی تجربہ ہے کہ ہم نے اس کیمیا سے بہت فائدہ اٹھایا ہے اور بہت سے روحانی جواہرات ہم کو اس ذریعے سے ملے ہیں۔ میں پنجاب کے ایک ایسے خاندان میں سے ہوں جو سلاطین مغلیہ کے عہد میں ایک ریاست کی صورت میں چلا آتا تھا، اور بہت سے دیہاتے زمینداری ہمارے بزرگوں کے پاس تھے اور اختیارات کے حکومت بھی تھے۔ پھر سکھوں کے عروج سے کچھ پہلے، یعنی جب کہ شاہان مغلیہ کے انتظام ملکداری میں بہت ذوف آ گیا تھا اور اس طرف طوائف الملوک کی طرح خود مختار ریاستیں پیدا ہو گئی تھیں۔ میرے پردادا صاحب مرزا گل محمد بھی طوائف الملوک میں سے تھے اور اپنی ریاست میں من کل الوجوہ خود مختار رئیس تھے۔ پھر جب سکھوں کا غلبہ ہوا تو صرف 80 گاؤں ان کے ہاتھ میں رہ گئے، اور پھر بہت جلد 80 کے عدد کا صفر بھی اڑ گیا، اور پھر شاید 8 یا 7 گاؤں باقی رہے۔ رفتہ رفتہ سرکار انگریزی کے وقت میں تو بالکل خالی ہاتھ ہو گئے۔ چنانچہ اوائل عملداری اس سلطنت میں صرف 5 گاؤں کے مالک کہلاتے تھے، اور میرے والد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب دربار گورنری میں کرسی نشین بھی تھے، اور سرکار انگریزی کے ایسے خیر خواہ اور دل کے بہادر تھے کہ مفسدہ 1857 میں 50 گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر اور 50 جوان جنگجو بہم پہنچا کر اپنی حیثیت سے زیادہ اس گورنمنٹ عالیہ کو مدد دی تھی۔ اور ہماری ریاست کے ایام دن بدن زوال پذیر ہوتے گئے، یہاں تک کہ آخری نوبت ہماری یہ تھی کہ ایک کم درجے کے زمیندار کی طرح ہمارے خاندان کی حیثیت ہو گئی۔ بظاہر یہ بات بہت غم دلانے والی ہے کہ ہم اول کیا تھے اور پھر کیا ہو گئے، لیکن جب میں سوچتا ہوں تو یہ حالت نہایت قابل شکر معلوم ہوتی ہے کہ خدا نے ہمیں بہت سے ان ابتلاؤں سے بچا لیا کہ جو دولت مندی کے لازمی نتائج ہیں، جن کو ہم اس وقت اس ملک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مگر میں اس ملک کے امیروں اور رئیسوں کے نظائر پیش کرنا نہیں چاہتا جو میری رائے کی تائید کرتے ہیں، اور میں مناسب نہیں دیکھتا کہ اس ملک کے سست اور کاہل اور آرام پسند اور دین و دنیا سے غافل اور عیاشی میں غرق امیروں اور دولت مندوں کے نمونے اپنی تائید دعویٰ میں پیش کروں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے دل کو دکھ دوں۔ اس جگہ میرا مطلب صرف اس قدر ہے کہ اگر ہمارے بزرگوں کی ریاست میں فطور نہ آتا تو شاید ہم بھی ایسی ہی ہزاروں طرح کی غفلتوں اور تاریکیوں اور نفسانی جذبات میں غرق ہوتے۔ تو ہمارے لیے جناب باری تعالی جل جلالہ نے دولت عالیہ برطانیہ کو نہایت ہی مبارک کیا کہ ہم اس بابرکت سلطنت میں اس ناچیز دنیا کی صدہا زنجیروں اور اس کے فانی تعلقات سے فارغ ہو کر بیٹھ گئے، اور خدا نے ہمیں ان تمام امتحانوں اور آزمائشوں سے بچا لیا کہ جو دولت اور حکومت اور ریاست اور عمارت کی حالت میں پیش آتے اور روحانی حالتوں کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ان گردشوں اور طرح طرح کے حوادث میں جو حکومت کے بعد تحکم کے زمانے سے لازم حال پڑی ہوئی ہیں برباد کرنا نہیں چاہا، بلکہ زمین کی ناچیز حکومتوں اور ریاستوں سے ہمیں نجات دے کر آسمان کی بادشاہت عطا کی، جہاں نہ کوئی دشمن چڑھائی کر سکے اور نہ آئے دن اس میں جنگوں اور خون ریزیوں کے خطرات ہوں، اور نہ حاسدوں اور بخیلوں کو منصوبہ بازی کا موقع ملے۔ اور چونکہ اس نے مجھے یسوع مسیح کے رنگ میں پیدا کیا تھا اور توارد طبع کے لحاظ سے یسوع کی روح میرے اندر رکھی تھی،
اس لیے ضرور تھا کہ گمگشتہ ریاست میں بھی مجھے یسوع مسیح کے ساتھ مشابہت ہوتی، سو ریاست کا کاروبار تباہ ہونے سے یہ مشابہت بھی متحقق ہو گئی جس کو خدا نے پورا کیا، کیونکہ یسوع کے ہاتھ میں داؤد بادشاہ نبی اللہ کے ممالک مقبوضہ میں سے، اس کی اولاد میں سے یسوع تھا، ایک گاؤں بھی باقی نہیں رہا تھا، صرف نام کی شہزادگی باقی رہ گئی تھی۔ ہر چند میں اس قدر تو مبالغہ نہیں کر سکتا کہ مجھے سر رکھنے کی جگہ نہیں، لیکن میں شکر کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ان تمام صعوبتوں اور شدتوں کے بعد جن کا اس جگہ ذکر کرنا بے محل ہے، مجھے ایسے طور سے اپنی مہربانی کی گود میں لے لیا جیسا کہ اس نے اس مبارک انسان کو لیا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ اس نے میرے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ باتیں میرے پر کھولیں جو کسی پر نہیں کھل سکتی، جب تک اس پاک گروہ میں داخل نہ کیا جائے جن کو دنیا نہیں پہچانتی، کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور اور دنیا ان سے دور ہے۔ اس نے میرے پر ظاہر کیا کہ وہ اکیلا اور غیر متغیر اور قادر اور غیر محدود خدا ہے جس کی مانند اور کوئی نہیں، اور اس نے مجھے اپنے مکالمے کا شرف بخشا، اور اس نے بلا واسطہ اپنے راہ کی مجھے تعلیم دی ہے، اور مرور زمانہ سے جو قوموں کے عقیدے میں غلطیاں واقع ہوئیں ان سب پر مجھے مطلع فرمایا ہے۔ اس نے مجھے اس بات پر بھی اطلاع دی ہے کہ در حقیقت یسوع مسیح خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے، اور ان میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، اور ان میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنے نور کے سایہ کے نیچے رکھتا ہے۔ لیکن جیسا کہ گمان کیا گیا ہے خدا نہیں ہے، ہاں خدا سے واصل ہے، اور ان کاملوں میں سے ہے جو تھوڑے ہیں۔ اور خدا کی عجیب باتوں میں سے جو مجھے ملی ہیں ایک یہ بھی ہے جو میں نے عین بیداری میں، جو کشفی بیداری کہلاتی ہے، یسوع مسیح سے کئی دفعہ ملاقات کی ہے اور اس سے باتیں کر کے اس کے اصل دعویٰ اور تعلیم کا حال دریافت کیا ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے جو توجہ کے لائق ہے کہ حضرت یسوع مسیح ان چند عقائد سے جو کفارہ اور تثلیث اور ابنیت ہے ایسے متنفر پائے جاتے ہیں کہ گویا ایک بھاری افتراء جو ان پر کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ یہ مکاشفہ کی شہادت بے دلیل نہیں ہے، بلکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی طالب حق نیت کی صفائی سے ایک مدت تک میرے پاس رہے اور وہ حضرت مسیح کو کشفی حالت میں دیکھنا چاہے تو میری توجہ اور دعا کی برکت سے وہ ان کو دیکھ سکتا ہے، ان سے باتیں بھی کر سکتا ہے، اور ان کی نسبت ان سے گواہی بھی لے سکتا ہے، کیونکہ میں وہ شخص ہوں جس کی روح میں بروز کے طور پر یسوع مسیح کی روح سکونت رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو حضرت ملکہ معظمہ کیسرائے انگلستان و ہند کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کے لائق ہے۔ دنیا کے لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کیونکہ وہ آسمانی اسرار پر کم ایمان رکھتے ہیں، لیکن تجربہ کرنے والے ضرور اس سچائی کو پائیں گے۔ میری سچائی پر اور بھی آسمانی نشان ہیں جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں، اور اس ملک کے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اب میں اس آرزو میں ہوں کہ جو مجھے یقین بخشا گیا ہے وہ دوسروں کے دلوں میں کیوں کر اتارا جائے۔ میرا شوق مجھے بےتاب کر رہا ہے کہ میں ان آسمانی نشانوں کی حضرت عالی کیسرائے ہند میں اطلاع دوں۔ میں حضرت یسوع مسیح کی طرف سے ایک سچے سفیر کی حیثیت میں کھڑا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ آج کل عیسائیت کے بارے میں سکھایا جاتا ہے یہ حضرت یسوع مسیح کی حقیقی تعلیم نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر حضرت مسیح دنیا میں پھر آتے تو وہ اس تعلیم کو شناخت بھی نہ کر سکتے۔ ایک اور بڑی بھاری مصیبت قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس خدا کے دائمی پیارے اور دائمی محبوب اور دائمی مقبول کی نسبت جس کا نام یسوع ہے، یہودیوں نے تو اپنی شرارت اور بے ایمانی سے لعنت کے برے سے برے مفہوم کو جائز رکھا، لیکن عیسائیوں نے بھی اس بہتان میں کسی قدر شراکت اختیار کی، کیونکہ یہ گمان کیا گیا ہے کہ گویا یسوع مسیح کا دل 3 دن تک لعنت کے مفہوم کا مصداق بھی رہا ہے۔
اس بات کے خیال سے ہمارا بدن کانپتا ہے اور وجود کے ذرے ذرے پر لرزہ پڑ جاتا ہے۔ کیا مسیح کا پاک دل اور خدا کی لعنت؟ گو ایک سیکنڈ کے لیے ہی ہو۔ افسوس، ہزار افسوس کہ یسوع مسیح جیسے خدا کے پیارے کی نسبت یہ اعتقاد رکھیں کہ کسی وقت اس کا دل لعنت کے مفہوم کا مصداق بھی ہو گیا تھا۔ اس وقت ہم یہ عاجزانہ التماس کسی مذہبی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک کامل انسان کی حفظ عزت کے لیے پیش کرتے ہیں، اور یسوع کی طرف سے رسول کی طرح ہو کر جس طرح کشفی عالم میں اس کی زبان سے سنا حضور کیسرائے ہند میں پہنچا دیتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ جناب ممدوحہ اس غلطی کی اصلاح فرمائیں۔ یہ اس زمانے کی ایک فاش غلطی ہے کہ جبکہ لوگوں نے لعنت کے مفہوم پر غور نہیں کی تھی، لیکن اب ادب تقاضا کرتا ہے کہ نہایت جلدی اس غلطی کی اصلاح کر دی جائے اور خدا کے اس اعلیٰ درجے کے پیارے اور برگزیدہ کی عزت کو بچایا جائے، کیونکہ زبان عرب اور عبرانی میں لعنت کا لفظ خدا سے دور اور برگشتہ ہونے کے لیے آتا ہے، اور کسی شخص کو اس وقت لعین کہا جاتا ہے کہ جب وہ بالکل خدا سے برگشتہ اور بے ایمان ہو جائے اور خدا اس کا دشمن اور وہ خدا کا دشمن ہو جائے۔ اسی لیے لغت کے روح سے لعین شیطان کا نام ہے، یعنی خدا سے برگشتہ ہونے والا اور اس کا نافرمان۔ بس یہ کیوں کر ممکن ہے کہ خدا کے ایسے پیارے کی نسبت ایک سیکنڈ کے لیے بھی تجویز کر سکیں کہ نعوذ باللہ کسی وقت دل اس کا در حقیقت خدا سے برگشتہ اور اس کا نافرمان اور دشمن ہو گیا تھا؟ کس قدر بیجا ہوگا کہ ہم اپنی نجات کا ایک فرضی منصوبہ قائم کرنے کے لیے خدا کے ایسے پیارے پر نافرمانی کا داغ لگاویں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ کسی وقت وہ خدا سے باغی اور برگشتہ بھی ہو گیا تھا۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے لیے دوزخ قبول کرے مگر ایسے برگزیدہ کی پاک عزت اور بے لوث زندگی کا دشمن نہ بنے۔ جس قدر عیسائیوں کو حضرت یسوع مسیح سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے، وہی دعویٰ مسلمانوں کو بھی ہے۔ گویا جناب کا وجود عیسائیوں اور مسلمانوں میں ایک مشترک جائیداد کی طرح ہے، اور مجھے سب سے زیادہ حق ہے کیونکہ میری طبیعت یسوع میں مستغرق ہے اور یسوع کی مجھ میں۔ اس دعویٰ کی تائید میں آسمانی نشان ظاہر ہو رہے ہیں، اور ہر ایک کو بلایا گیا ہے کہ اگر چاہے تو نشانوں کے ذریعے سے اس دعویٰ میں اپنی تسلی کرے۔ اور اس جگہ اس قدر لکھنے کی میں نے اس لیے جرأت کی ہے کہ حضرت یسوع مسیح کی سچی محبت اور سچی عظمت جو میرے دل میں ہے، اور نیز وہ باتیں جو میں نے یسوع مسیح کی زبان سے سنی، اور وہ پیغام جو اس نے مجھے دیا، ان تمام امور نے مجھے تحریک کی کہ میں جناب ملکہ معظمہ کے حضور میں یسوع کی طرف سے ایلچی ہو کر باادب التماس کروں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے جناب ممدوحہ کروڑہا انسانوں کی جان و مال و آبرو کی محافظ ٹھہرائی گئی ہیں، بلکہ چرندوں اور پرندوں کے آرام کے لیے بھی حضرت موصوفہ نے قوانین جاری کیے ہیں۔ کیا خوب ہو کہ جناب کو اس چھپی ہوئی توہین پر بھی نظر ڈالنے کے لیے توجہ پیدا ہو جو یسوع مسیح کی شان میں کی جاتی ہے۔ کیا خوب ہو کہ جناب ممدوحہ دنیا کی تمام لغات کے روح سے عموماً اور عربی اور عبرانی کے روح سے خصوصاً لفظ لعنت کے مفہوم کی تفتیش کریں اور تمام لغات کے فاضلوں کی اس امر کے لیے گواہیاں لیں کہ کیا یہ سچ نہیں کہ ملعون صرف اس حالت میں کسی کو کہا جائے گا جبکہ اس کا دل خدا کی معرفت اور محبت اور قرب سے دور پڑ گیا ہو، اور جبکہ بجائے محبت کے اس کے دل میں خدا کی عداوت پیدا ہو گئی ہو۔ اسی وجہ سے لغت عرب میں لعین شیطان کا نام ہے۔ پس کس طرح یہ ناپاک نام جو شیطان کے حصے میں آ گیا ایک پاک دل کی طرف منسوب کیا جائے؟ میرے مکاشفے میں مسیح نے اپنی بریت اس سے ظاہر کی ہے، اور عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ مسیح کی شان اس سے برتر ہے۔ لعنت کا مفہوم ہمیشہ دل سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ نہایت صاف بات ہے کہ ہم خدا کے مقرب اور پیارے کو کسی تعویل سے ملعون اور لعنتی کے نام سے موسوم نہیں کر سکتے۔ یہ یسوع مسیح کا پیغام ہے جو میں پہنچاتا ہوں۔ اس میں میرے سچے ہونے کی یہی نشانی ہے۔ جو مجھ سے وہ نشان ظاہر ہوتے ہیں جو انسانی طاقتوں سے برتر ہیں۔ اگر حضور ملکہ معظمہ کیسرائے ہند و انگلستان توجہ کریں تو میرا خدا قادر ہے کہ ان کی تسلی کے لیے بھی کوئی نشان دکھاوے جو بشارت اور خوشی کا نشان ہو، بشرطے کے نشان دیکھنے کے بعد میرے پیغام کو قبول کر لیں اور میری سفارت جو یسوع مسیح کی طرف سے ہے اس کے موافق ملک میں عمل درآمد کرایا جائے۔
مگر نشان خدا کے ارادے کے موافق ہوگا، نہ انسان کے ارادے کے موافق۔ ہاں، فوق العادت ہوگا اور عظمت الہی اپنے اندر رکھتا ہوگا۔ حاشیہ: اگر حضور ملکہ معظمہ میرے تصدیق دعویٰ کے لیے مجھ سے نشان دیکھنا چاہیں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ ابھی 1 سال پورا نہ ہو کہ وہ ظاہر ہو جائے، اور نہ صرف یہی بلکہ دعا کر سکتا ہوں کہ یہ تمام زمانہ عافیت اور صحت سے بسر ہو۔ لیکن اگر کوئی نشان ظاہر نہ ہو اور میں جھوٹا نکلوں تو میں اس سزا میں راضی ہوں کہ حضور ملکہ معظمہ کے پایہ تخت کے آگے پھانسی دیا جاؤں۔ یہ سب الہا اس لیے ہے کہ کاش ہماری محسنہ ملکہ معظمہ کو اس آسمان کے خدا کی طرف خیال آ جائے جس سے اس زمانے میں عیسائی مذہب بے خبر ہے۔ حاشیہ ختم۔ حضور ملکہ معظمہ اپنی روشن عقل کے ساتھ سوچیں کہ کسی کو خدا سے برگشتہ اور خدا کا دشمن نام رکھنا جو لعنت کا مفہوم ہے، کیا اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور بھی توہین ہوگی؟ بس جس کو خدا کے تمام فرشتے مقرب مقرب کہہ رہے ہیں اور جو خدا کے نور سے نکلا ہے، اگر اس کا نام خدا سے برگشتہ اور خدا کا دشمن رکھا جائے تو اس کی کس قدر اہانت ہے۔ افسوس، اس توہین کو یسوع کی نسبت اس زمانے میں 40 کروڑ انسان نے اختیار کر رکھا ہے۔ اے ملکہ معظمہ، یسوع مسیح سے تو یہ نیکی کر، خدا تجھ سے بہت نیکی کرے گا۔ میں دعا مانگتا ہوں کہ اس کاروائی کے لیے خدا تعالیٰ آپ ہماری محسنہ ملکہ معظمہ کے دل میں القاء کرے۔ پیلاطوس نے جس کے زمانے میں یسوع تھا، ناانصافی سے یہودیوں کے روب کے نیچے آ کر ایک مجرم قیدی کو چھوڑ دیا، اور یسوع جو بے گناہ تھا اس کو نہ چھوڑا۔ لیکن اے ملکہ معظمہ قیصرہ ہند، ہم آجزانہ ادب کے ساتھ تیرے حضور میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں کہ تو اس خوشی کے وقت میں جو 60 سالہ جوبلی کا وقت ہے، یسوع کے چھوڑنے کے لیے کوشش کر۔ اس وقت ہم اپنی نہایت پاک نیت سے، جو خدا کے خوف اور سچائی سے بھری ہوئی ہے، تیری جناب میں اس التماس کے لیے جرأت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی عزت کو اس داغ سے جو اس پر لگایا جاتا ہے اپنی مردانہ ہمت سے پاک کر کے دکھلا۔ بے شک شہنشاہوں کے حضور میں ان کی استمزاج سے پہلے بات کرنا اپنی جان سے بازی ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہم یسوع مسیح کی عزت کے لیے ہر ایک خطرے کو قبول کرتے ہیں اور محض اس کی طرف سے رسالت لے کر بحیثیت ایک سفیر کے اپنے عادل بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ اے ہماری ملکہ معظمہ، تیرے پر بے شمار برکتیں نازل ہوں۔ خدا تیرے وہ تمام فکر دور کرے جو تیرے دل میں ہیں، جس طرح ہو سکے اس سفارت کو قبول کر۔ تمام مذہبی مقدمات میں یہی ایک قانون قدیم سے چلا آیا ہے کہ جب کسی بات میں 2 فریق تنازعہ کرتے ہیں تو اول منقولات کے ذریعے سے اپنے تنازع کو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور جب منقولات سے وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تو معقولات کی طرف توجہ کرتے ہیں اور عقلی دلائل سے تصفیہ کرنا چاہتے ہیں، اور جب کوئی مقدمہ عقلی دلائل سے بھی طے ہونے میں نہیں آتا تو آسمانی فیصلے کے خواہاں ہوتے ہیں اور آسمانی نشانوں کو اپنا حکم ٹھہراتے ہیں۔ لیکن اے مخدومہ ملکہ معظمہ، یسوع مسیح کی بریت کے بارے میں یہ تینوں ذریعے شہادت دیتے ہیں۔ منقول کے ذریعے سے اس طرح کہ تمام نوشتوں سے پایا جاتا ہے کہ یسوع دل کا غریب اور حلیم اور خدا سے پیار کرنے والا اور ہر دم خدا کے ساتھ تھا۔ پھر کیوں کر تجویز کیا جائے کہ کسی وقت نعوذ باللہ اس کا دل خدا سے برگشتہ اور خدا کا منکر اور خدا کا دشمن ہو گیا تھا، جیسا کہ لعنت کا مفہوم دلالت کرتا ہے، اور عقل کے ذریعے سے اس طرح پر کہ عقل ہرگز باور نہیں کرتی کہ جو خدا کا نبی اور خدا کا وحید اور اس کی محبت سے بھرا ہوا ہو اور جس کی سرشت نور سے مخمر ہو، اس میں نعوذ باللہ بے ایمانی اور نافرمانی کی تاریکی آ جائے، یعنی وہی تاریکی جس کو دوسرے لفظوں میں لعنت کہتے ہیں، اور آسمانی نشانوں کے روح سے اس طرح پر کہ خدا اب آسمانی نشانوں کے ذریعے سے خبر دے رہا ہے
کہ مسیح کی نسبت جو قرآن نے بیان کیا کہ وہ لعنت سے محفوظ رہا اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا دل لعنتی نہیں ہوا، یہی سچ ہے۔ وہ نشان اس عاجز کے ذریعے سے ظاہر ہو رہے ہیں، اور بہت سے نشان ظاہر ہو چکے ہیں اور بارش کی طرح برستے ہیں۔ سو اے ہماری عالم پناہ ملکہ، خدا تجھے بے شمار فضلوں سے معمور کرے، اس مقدمے کو اپنی قدیم منصفانہ عادت کے ساتھ فیصلہ کر۔ میں بادب ایک اور عرض کرنے کے لیے بھی جرأت کرتا ہوں کہ تواریخ سے ثابت ہے کہ قیاصرہ روم میں سے جب تیسرا قیصر روم تخت نشین ہوا اور اس کا اقبال کمال کو پہنچ گیا، تو اسے اس بات کی طرف توجہ پیدا ہوئی کہ دو مشہور فرقے عیسائیوں میں، جو ایک مواحد اور دوسرا حضرت مسیح کو خدا جانتا تھا، باہم بحث کراوے۔ چنانچہ وہ بحث قیصر روم کے حضور میں بڑی خوبی اور انتظام سے ہوئی، اور بحث کے سننے کے لیے معزز ناظرین اور ارکان دولت کی صدہا کرسیاں بلحاظ رتبہ و مقام کے بچھائی گئیں، اور دونوں فریق کے پادریوں کی 40 دن تک بادشاہ کے حضور میں بحث ہوتی رہی، اور قیصر روم بخوبی فریقین کے دلائل کو سنتا رہا اور ان پر غور کرتا رہا۔ آخر جو مواحد فرقہ تھا اور حضرت یسوع مسیح کو صرف خدا کا رسول اور نبی جانتا تھا، وہ غالب آ گیا، اور دوسرے فرقے کو ایسی شکست آئی کہ اسی مجلس میں قیصر روم نے ظاہر کر دیا کہ میں نہ اپنی طرف سے بلکہ دلائل کے زور سے مواحد فرقے کی طرف کھینچا گیا، اور قبل اس کے جو اس مجلس سے اٹھے توحید کا مذہب اختیار کر لیا، اور ان مواحد عیسائیوں میں سے ہو گیا جن کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے، اور بیٹا اور خدا کہنے سے دستبردار ہو گیا، اور پھر تیسرے قیصر تک ہر ایک وارث تخت روم مواحد ہوتا رہا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایسے مذہبی جلسے پہلے عیسائی بادشاہوں کا دستور تھا، اور بڑی بڑی تبدیلیاں ان سے ہوتی تھیں۔ ان واقعات پر نظر ڈالنے سے نہایت آرزو سے دل چاہتا ہے کہ ہماری قیصرہ ہند دامہ اقبالوہا بھی قیصر روم کی طرح ایسا مذہبی جلسہ پایا تخت میں انعقاد فرماویں کہ یہ روحانی طور پر ایک یادگار ہوگی، مگر یہ جلسہ قیصر روم کی نسبت زیادہ توسیع کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری ملکہ معظمہ بھی اس قیصر کی نسبت زیادہ وسعت اقبال رکھتی ہیں، اور اس التماس کا ایک یہ بھی سبب ہے کہ جب سے کہ اس ملک کے لوگوں نے امریکہ کے جلسہ مذاہب سے اطلاع پائی ہے، تباً دلوں میں یہ جوش پیدا ہو گیا ہے کہ ہماری ملکہ معظمہ بھی خاص لندن میں ایسا جلسہ منعقد فرماویں، تاکہ اس تقریب سے اس ملک کی خیرخواہ رعایا اور ان کے رئیسوں اور عالموں کے گروہ خاص لندن پایہ تخت میں شرف لقائے حضور حاصل کر سکیں، اور اس تقریب سے ملکہ معظمہ کی بھی اپنے برٹش انڈیا کی وفادار رعایا کے ہزار ہاتھ چہروں پر یک دفعہ نظر پڑ سکے، اور چند ہفتے تک لندن کے کوچوں اور گلیوں میں ہندوستان کے معزز باشندے سیر کرتے ہوئے نظر آئیں۔ ہاں، یہ ضروری ہوگا کہ اس جلسہ مذاہب میں ہر ایک شخص اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے، دوسرے سے کچھ تعلق نہ رکھے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ جلسہ بھی ہماری ملکہ معظمہ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے ایک روحانی یادگار ہوگا، اور انگلستان جس کے کانوں تک بڑی خیانتوں کے ساتھ اسلامی واقعات پہنچائے گئے ہیں، ایک سچے نقشے پر اطلاع پا جائے گا، بلکہ انگلستان کے لوگ ہر ایک مذہب کی سچی فلسفی سے مطلع ہو جائیں گے۔ یہ بات بھروسہ کرنے کے لائق نہیں ہے کہ پادریوں کے ذریعے سے ہندوستان کے مذاہب کی حقیقت انگلستان کو پہنچتی رہی ہے، کیونکہ پادریوں کی کتابیں جن میں وہ دوسرے مذاہب کا ذکر کرتے ہیں اس کثیف نالی کی طرح ہیں جس کا پانی بہت سی میل، کچیل اور خس و خاشاک ساتھ رکھتا ہے۔ پادری صاحبان سچائی کی حقیقت کو کھولنا نہیں چاہتے بلکہ چھپانا چاہتے ہیں، اور ان کی تحریروں میں تعصب کی ایسی رنگ آمیزی ہے جس کی وجہ سے انگلستان تک مذاہب کی اصل حقیقت پہنچنا مشکل بلکہ محال ہے۔
اگر ان میں نیک نیتی ہوتی تو وہ قرآن پر ایسے اعتراض نہ کرتے جو موسیٰ کی توریت پر بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کو خدا کا خوف ہوتا تو وہ ان کتابوں کو اعتراض کے وقت تمسک بہا نہ ٹھہراتے جو مسلمانوں کے نزدیک غیر مسلم اور یقینی سچائیوں سے خالی ہیں۔ اس لیے انصاف یہی حکم دیتا ہے کہ اگر سارا یورپ فرشتہ سیرت بھی ہو مگر پادری اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یورپ کے عیسائی جو اسلام کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا یہی سبب ہے کہ قدیم سے یہی پادری صاحبان خلاف واقعہ قصوں کو پیش کر کے تحقیر کا سبق ان کو دیتے چلے آئے ہیں۔ ہاں، میں قبول کرتا ہوں کہ بعض نادان مسلمانوں کا چال چلن اچھا نہیں اور نادانی کی عادات ان میں موجود ہیں، جیسا کہ بعض وحشی مسلمان ظالمانہ خون ریزیوں کا نام جہاد رکھتے ہیں اور انہیں خبر نہیں کہ ریت کا عادل بادشاہ کے ساتھ مقابلہ کرنا اس کا نام بغاوت ہے نہ کہ جہاد، اور عہد توڑنا اور نیکی کی جگہ بدی کرنا اور بے گناہوں کو مارنا اس حرکت کا مرتکب ظالم کہلاتا ہے نہ غازی۔ یہ خیالات پادریوں کی بد فہمی سے پیدا ہوئے ہیں، خدا کی کتاب میں اس کا نشان نہیں۔ خدا کا کلام ظالمانہ تلوار اٹھانے والوں کے لیے تلوار کی سزا بیان فرماتا ہے، نہ کہ امن قائم کرنے والوں، ریت پرور اور ہر ایک قوم کو آزادی کے حقوق دینے والوں کی نسبت سرکشی کی تعلیم کرتا ہے۔ خدا کی کلام کو بدنام کرنا یہ بددیانتی ہے، لہذا انسانوں کی بھلائی کے لیے یہ بات نہایت قرین مصلحت ہے کہ جناب کیسرا ہند کی طرف سے اصلیت مذاہب شائع کرنے کے لیے جلسہ مذاہب ہو۔ یہ بھی عرض کر دینے کے لائق ہے کہ اسلامی تعلیم کے روح سے دین اسلام کے حصے صرف دو ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلیم دو بڑے مقاصد پر مشتمل ہے۔ اول، ایک خدا کو جاننا جیسا کہ وہ فی الواقعہ موجود ہے اور اس سے محبت کرنا اور اس کی سچی اطاعت میں اپنے وجود کو لگانا جیسا کہ شرط اطاعت و محبت ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت اور ہمدردی میں اپنے تمام قوا کو خرچ کرنا اور بادشاہ سے لے کر ادنا انسان تک جو احسان کرنے والا ہو شکر گزاری اور احسان کے ساتھ معاوضہ کرنا۔ اسی لیے ایک سچا مسلمان جو اپنے دین سے واقعی خبر رکھتا ہو اس گورنمنٹ کی نسبت جس کی ذل عاطفت کے نیچے امن کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، ہمیشہ اخلاص اور اطاعت کا خیال رکھتا ہے، اور مذہب کا اختلاف اس کو سچی اطاعت اور فرمانبرداری سے نہیں روکتا۔ لیکن پادریوں نے اس مقام میں بھی بڑا دھوکہ کھایا ہے اور ایسا سمجھ لیا ہے کہ گویا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کا پابند دوسری قوموں کا بدخواہ اور بد اندیش بلکہ ان کے خون کا پیاسا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ قبول کر سکتے ہیں کہ بعض مسلمانوں کی عملی حالتیں اچھی نہیں ہیں، اور جیسا کہ ہر ایک مذہب کے بعض لوگ غلط خیالات میں مبتلا ہو کر نالائق حرکات کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اسی کماش کے بعض مسلمان بھی پائے جاتے ہیں، مگر جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے یہ خدا کی تعلیم کا قصور نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی سمجھ کا قصور ہے جو خدا کی کلام میں تدبر نہیں کرتے اور اپنے نفس کے جذبات کے تابع رہتے ہیں۔ خاص کر جہاد کا مسئلہ جو بڑے نازک شرائط سے وابستہ تھا، بعض نادانوں اور کم عقلوں نے ایسا الٹا سمجھ لیا ہے کہ اسلامی تعلیم سے بہت ہی دور جا پڑے ہیں۔ اسلام ہمیں ہرگز یہ نہیں سکھلاتا کہ ہم ایک غیر قوم اور غیر مذہب والے بادشاہ کی رعایا ہو کر اور اس کے زیر سایہ ہر ایک دشمن سے امن میں رہ کر پھر اسی کی نسبت بد اندیشی اور بغاوت کا خیال دل میں لاویں، بلکہ وہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم اس بادشاہ کا شکر نہ کرو جس کے زیر سایہ تم امن میں رہتے ہو تو پھر تم نے خدا کا شکر بھی نہیں کیا۔ اسلام کی تعلیم نہایت پر حکمت تعلیم ہے، اور وہ اسی نیکی کو حقیقی نیکی قرار دیتا ہے جو اپنے موقع پر چسپاں ہو۔ وہ صرف رحم کو پسند نہیں کرتا جب تک انصاف اس کے ساتھ نہ ہو، اور صرف انصاف کو پسند نہیں کرتا جب تک اس کا ضروری نتیجہ رحم نہ ہو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ قرآن نے ان باریک پہلوؤں کا لحاظ کیا ہے جو انجیل نے نہیں کیا۔ انجیل کی تعلیم ہے کہ ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری بھی پھیر دی جائے، مگر قرآن کہتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ الشورى 41۔ یعنی اصول انصاف یہی ہے کہ جس کو دکھ پہنچایا گیا ہے وہ اسی قدر دکھ پہنچانے کا حق رکھتا ہے
لیکن اگر کوئی معاف کر دے اور معاف کرنا بے محل نہ ہو بلکہ اس سے کوئی اصلاح پیدا ہوتی ہو تو ایسا شخص خدا سے اجر پائے گا۔ ایسا ہی انجیل کہتی ہے کہ کسی نامحرم کی طرف شہوت سے مت دیکھ، مگر قرآن کہتا ہے کہ نامحرم کی طرف ہرگز نہ دیکھ، نہ شہوت سے اور نہ غیر شہوت سے، کیونکہ پاک دل رہنے کے لیے اس سے عمدہ تر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن عمیق حکمتوں سے پر ہے اور ہر ایک تعلیم میں انجیل کی نسبت حقیقی نیکی کے سکھلانے کے لیے آگے قدم رکھتا ہے۔ بالخصوص سچے اور غیر متغیر خدا کے دیکھنے کا چراغ تو قرآن ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ دنیا میں نہ آیا ہوتا تو خدا جانے دنیا میں مخلوق پرستی کا عادت کس نمبر تک پہنچ جاتا۔ سو شکر کا مقام ہے کہ خدا کی وحدانیت جو زمین سے گم ہو گئی تھی دوبارہ قائم ہو گئی۔ اور پھر دوسرا شکر یہ ہے کہ وہ خدا جو کبھی اپنے وجود کو بے دلیل نہیں چھوڑتا، وہ جیسا کہ تمام نبیوں پر ظاہر ہوا اور ابتدا سے زمین کو تاریکی میں پا کر روشن کرتا آیا ہے، اس نے اس زمانے کو بھی اپنے فیض سے محروم نہیں رکھا، بلکہ جب دنیا کو آسمانی روشنی سے دور پایا تب اس نے چاہا کہ زمین کی سطح کو ایک نئی معرفت سے منور کرے اور نئے نشان دکھائے اور زمین کو روشن کرے۔ سو اس نے مجھے بھیجا اور میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسی گورنمنٹ کے سایہ رحمت کے نیچے جگہ دی جس کے زیر سایہ میں بڑی آزادی سے اپنا کام نصیحت اور واعظ کا ادا کر رہا ہوں۔ اگرچہ اس محسن گورنمنٹ کا ہر ایک پر رعایا میں سے شکر واجب ہے، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے، کیونکہ یہ میرے اعلیٰ مقاصد جو جناب کیسرائے ہند کی حکومت کے سائے کے نیچے انجام پذیر ہو رہے ہیں، ہرگز ممکن نہ تھا کہ وہ کسی اور گورنمنٹ کے زیر سایہ انجام پذیر ہو سکتے، اگرچہ وہ کوئی اسلامی گورنمنٹ ہی ہوتی۔ اب میں حضور ملکہ معظمہ میں زیادہ مصدع اوقات ہونا نہیں چاہتا اور اس دعا پر یہ عریضہ ختم کرتا ہوں کہ اے قادر و کریم، اپنے فضل و کرم سے ہماری ملکہ معظمہ کو خوش رکھ جیسا کہ ہم اس کے سایہ عاطفت کے نیچے خوش ہیں، اور اس سے نیکی کر جیسا کہ ہم اس کی نیکیوں اور احسانوں کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان معروضات پر کریمانہ توجہ کرنے کے لیے اس کے دل میں آپ الہام کر کہ ہر ایک قدرت اور طاقت تجھی کو ہے۔ آمین ثم آمین۔ الملتمس خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، ضلع گرداسپورہ، پنجاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی۔ جلسہ احباب بر تقریب جشن جوبلی بغرض دعا و شکر گزاری جناب ملکہ معظمہ کیسرہ ہند دامہ ظلها۔ ہم بڑی خوشی سے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ جناب ملکہ معظمہ کیسرہ ہند دامہ ظلها کے جشن جوبلی کی خوشی اور شکریہ کے ادا کرنے کے لیے میری جماعت کے اکثر احباب دور دور کی مسافت قطع کر کے 19 جون 1897 کو ہی قادیان میں تشریف لائے، اور یہ سب 225 آدمی تھے، اور اس جگہ کے ہمارے مرید اور مخلص بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے، جن سے ایک گروہ کثیر ہو گیا، اور وہ سب 20 جون 1897 کو اس مبارک تقریب میں باہم مل کر دعا اور شکر باری تعالیٰ میں مصروف ہوئے، اور جیسا کہ اشتہار وائس پریزیڈنٹ جنرل کمیٹی اہل اسلام ہند جناب خان صاحب محمد حیات خان صاحب CSI میں اس بارے میں ہدایتیں تھیں، بفضلہ ہی تعالی اسی کے موافق سب مراسم خوشی عمدہ طور پر ظہور میں آئیں۔ چنانچہ 20 جون 1897 کو ہماری طرف سے مبارکباد کی تار برقی بحضور وائسرائے گورنر جنرل کشور ہند بمقام شملہ روانہ کی گئی،
اور اسی روز سے 22 جون 1897 تک غریبوں اور درویشوں کو برابر کھانا دیا گیا، مگر 21 جون 1897 کو اس خوشی کے اظہار کے لیے ایک بڑی دعوت کا سامان ہوا، اور اس قصبے کے غرباء اور درویش دعوت کے لیے بلائے گئے، اور جیسا کہ شادیوں کے موقع پر کھانے پکائے جاتے ہیں، ایسا ہی بڑی تکلف سے کھانے تیار ہوئے اور تمام حاضرین کو کھلائے گئے۔ اس روز 300 سے زیادہ آدمی تھے جو دعوت میں شریک ہوئے۔ پھر 22 جون کی رات کو چراغاں ہوئی، اور کوچوں اور گلیوں اور مسجدوں اور گھروں میں شام ہوتے ہی نظر گاہ عام پر چراغ روشن کرائے گئے، اور غریبوں کو اپنے پاس سے تیل دیا گیا، اور علاوہ اس کے اظہار مسرت کے لیے عام دعوت میں لوگوں کو شامل کیا گیا۔ غرض یہ مبارک جلسہ تمام احباب کا، جنہوں نے بڑی خوشی سے باہم چندہ کر کے اس کا اہتمام کیا، 20 جون 1897 سے شروع ہوا، اور 22 جون 1897 کی شام تک بڑی دھوم دھام سے اس کا اہتمام رہا۔ چنانچہ پہلے روز میں تمام جماعت نے، جو ہمارے مریدوں کی جماعت ہے، جن کے ذیل میں نام درج ہوں گے، بڑے صدق دل سے حضور کیسرا اور خاندان شاہی اور برٹش گورنمنٹ کے حق میں اقبال اور شمول فضل الہی کی دعائیں کیں، اور پھر جیسا کہ بیان کیا گیا، وقتاً فوقتاً تمام مراسم ادا کیے گئے، اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری جماعت نے، جس میں معزز ملازم سرکاری بھی شامل تھے، ایسے صدق دل اور محبت اور پوری ارادت اور پورے شوق اور انبساط سے دعائیں کیں اور شکر گزاری ظاہر کی، اور اہتمام غرباء کی دعوت میں چندے دیے، اور ایک رقم کثیر باہمی چندے سے جمع کر کے بڑی سرگرمی اور مستعدی اور دلی خوشی سے تمام تجاویز جنرل کمیٹی کو انجام تک پہنچایا، کہ اس سے بڑھ کر خیال میں نہیں آ سکتا۔ اور وہ تقریر جو دعا اور شکر گزاری جناب ملکہ معظمہ کیسرا ہند میں سنائی گئی، جس پر لوگوں نے بڑی خوشی سے آمین کے نعرے مارے، وہ 6 زبانوں میں بیان کی گئی، تا ہمارے پنجاب کے ملک میں جس قدر مسلمان کسی زبان میں دسترس رکھتے ہیں، ان تمام زبانوں سے شکر ادا ہو۔ ان میں سے ایک اردو میں تقریر تھی، جو شکر اور دعا پر مشتمل تھی، جو عام جلسے میں سنائی گئی، اور پھر عربی اور فارسی اور انگریزی اور پنجابی اور پشتو میں تقریریں قلم بند ہو کر پڑھی گئیں۔ اردو میں اس لیے کہ وہ عدالت کی بولی اور شاہی تجویز کے موافق دفتروں میں رواج یافتہ ہے، اور عربی میں اس لیے کہ وہ خدا کی بولی ہے، جس سے دنیا کی تمام زبانیں نکلیں، اور جو ام الالسنا اور دنیا کی تمام زبانوں کی ماں ہے، جس میں خدا کی آخری کتاب قرآن شریف خلقت کی ہدایت کے لیے آیا، اور فارسی میں اس لیے کہ وہ گزشتہ اسلامی بادشاہوں کی یادگار ہے، جنہوں نے اس ملک میں قریباً 700 برس تک فرمان روائی کی، اور انگریزی میں اس لیے کہ وہ ہماری جناب ملکہ معظمہ کیسرا ہند اور اس کے معزز ارکان کی زبان ہے، جس کے عدل اور احسان کے ہم شکر گزار ہیں، اور پنجابی میں اس لیے کہ وہ ہماری مادری زبان ہے، جس میں شکر کرنا واجب ہے، اور پشتو میں اس لیے کہ وہ ہماری زبان اور فارسی زبان میں ایک برزخ اور سرحدی اقبال کا نشان ہے۔ اسی تقریب پر ایک کتاب شکر گزاری جناب کیسرا ہند کے لیے تالیف کر کے اور چھاپ کر اس کا نام تحفہ کیسریہ رکھا گیا، اور چند جلدیں اس کی نہایت خوبصورت مجلد کرا کے ان میں سے ایک حضرت کیسرا ہند کے حضور میں بھیجنے کے لیے بخدمت صاحب ڈپٹی کمشنر بھیجی گئی، اور ایک کتاب بحضور واسرائے گورنر جنرل کشور ہند روانہ ہوئی، اور ایک بحضور جناب نواب لیفٹیننٹ گورنر پنجاب بھیج دی گئی۔
اب وہ دعائیں جو 6 زبانوں میں کی گئی ذیل میں لکھی جاتی ہیں، اور بعد اس کے ان تمام دوستوں کے نام درج کیے جائیں گے جو تکالیف سفر اٹھا کر اس جلسے کے لیے قادیان میں تشریف لائے اور اس سخت گرمی میں اس خوشی کے جوش میں مشقتیں اٹھائیں، یہاں تک کہ بباعث ایک گروہ کثیر جمع ہونے کے اس قدر چارپائیاں نہ مل سکیں، تو بڑی خوشی سے 3 دن تک اکثر احباب زمین پر سوتے رہے۔ جس اخلاص اور محبت اور صدق کے دل کے ساتھ میری جماعت کے معزز اصحاب نے اس خوشی کی رسم کو ادا کیا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ میں اپنے پہلے بیان میں یہ ذکر بھول گیا تھا کہ اس تقریب جلسہ میں 22 جون 1897 کو ہماری جماعت کے 4 مولوی صاحبان نے اٹھ کر عام لوگوں کو جناب ملکہ معظمہ کیسرہ ہند کی اطاعت اور سچی وفاداری کی ترغیب دی۔ چنانچہ پہلے اقویم مولوی عبد الکریم صاحب نے اٹھ کر اس بارے میں بہت تقریر کی، پھر اقویم حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی نے تقریر کی، اور پھر بعد ان کے اقویم مولوی برہان الدین صاحب جہلمی اٹھے اور انہوں نے پنجابی میں تقریر کر کے عام لوگوں کو اطاعت ملکہ معظمہ کے لیے بہت ترغیب دی۔ بعد ان کے مولوی جمال الدین صاحب سید والا ضلع منٹگمری نے اٹھ کر پنجابی میں تقریر کی، مگر انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام جن کو نادان مسلمان اب تک خون ریز کی صورت میں انتظار کر رہے ہیں وہ در حقیقت فوت ہو گئے ہیں، یعنی ایسے خیال کہ کسی وقت مہدی اور مسیح کے آنے سے مسلمان خون ریزیاں کریں گے صحیح نہیں ہے، اور عام لوگوں کو نیک بختی اور نیک چلنی کی ترغیب دی گئی۔ اور اس مبارک موقع پر 60-70 آدمیوں نے ہر ایک گناہ اور بد چلنی سے رو رو کر توبہ کی، یہاں تک کہ ان کی گریہ و زاری سے مسجد گونج رہی تھی۔ اب ذیل میں وہ دعائیں 6 زبانوں میں درج کی جاتی ہیں۔ الراکم مرزا غلام احمد قادیانی، 23 جون 1897۔ دعا اور آمین اردو زبان میں۔ اے مخلصان باسط کو صفا و محبان بے ریا، جس امر کے لیے آپ سب صاحبان تکلیف فرما ہو کر اس عاجز کے پاس قادیان میں پہنچے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم جناب ملکہ معظمہ کیسرہ ہند کے احسانات کو یاد کر کے ان کی سلطنت دراز 60 سالہ کے پوری ہونے پر اس خدائے عز و جل کا شکر کریں جس نے محض لطف و احسان سے ایک لمبے زمانے تک ایسی ملکہ محسنہ کے زیر سایہ ہمیں ہر ایک طرح کے امن سے رکھا، جس سے ہماری جان و مال و آبرو جابروں اور ظالموں کے حملے سے امن میں رہی، اور ہم تمام تر آزادی سے خوشی اور راحت کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، اور نیز اس وقت ہمیں بغرض ادائے فرض شکر گزاری جناب ملکہ معظمہ کیسرہ ہند کے لیے جناب الہی میں دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم نے ان کی سلطنت میں امن پایا اور ان کے زیر سایہ رہ کر ہر ایک شریر کی شرارت سے محفوظ رہے، اسی طرح خدا تعالیٰ جناب ممدوحہ کو بھی جزائے خیر بخشے اور ان کو ہر ایک بلا اور صدمے سے محفوظ رکھے اور اقبال اور کامیابی میں ترقیات عطا فرمائے، اور ان سب مرادوں اور اقبالوں اور خوشیوں کے ساتھ ایسا فضل کرے کہ انسان پرستی سے ان کے دل کو چھڑا دیوے۔ اے دوستو، کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتے ہو، اور کیا تم اس بات کو بعید سمجھتے ہو کہ ہماری ملکہ معظمہ کیسرہ ہند کے دین اور دنیا
دونوں پر خدا کا فضل ہو جائے۔ اے عزیزو، اس ذات قادر مطلق کی عظمتوں پر کامل ایمان لاؤ، جس نے وسیع آسمانوں کو بنایا اور زمین کو ہمارے لیے بچھایا، اور دو چمکتے ہوئے چراغ ہمارے آگے رکھ دیے، جو آفتاب اور مہتاب ہے۔ سو سچے دل سے حضرت احدیت میں اپنی محسنہ ملکہ کیسرائے ہند کے دین اور دنیا دونوں کے لیے دعا کرو۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تم سچے دل سے اور روح کے جوش کے ساتھ اور پوری امید کے ساتھ دعا کرو گے تو خدا تمہاری سنے گا۔ سو ہم دعا کرتے ہیں اور تم آمین کہو کہ اے قادر توانا، جس نے اپنی حکمت اور مصلحت سے اس محسنہ ملکہ کے زیر سایہ ایک لمبا حصہ ہماری زندگی کا بسر کرایا اور اس کے ذریعے سے ہمیں صدہا آفتوں سے بچایا، اس کو بھی آفتوں سے بچا کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے قادر توانا، جیسا کہ ہم اس کے زیر سایہ رہ کر کئی صدموں سے بچائے گئے، اس کو بھی صدمات سے بچا کہ سچی بادشاہی اور قدرت اور حکومت تیری ہی ہے۔ اے قادر توانا، ہم تیری بے انتہا قدرت پر نظر کر کے ایک اور دعا کے لیے تیری جناب میں جرأت کرتے ہیں کہ ہماری محسنہ کیسرائے ہند کو مخلوق پرستی کی تاریکی سے چھڑا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اس کا خاتمہ کر۔ اے عجیب قدرتوں والے، اے عمیق تصرفوں والے، ایسا ہی کر۔ یا الہی، یہ تمام دعائیں قبول فرما۔ تمام جماعت کہے کہ آمین۔ اے دوستو، اے پیارو، خدا کی جناب بڑی قدرتوں والی جناب ہے۔ دعا کے وقت اس سے نومید مت ہو، کیونکہ اس ذات میں بے انتہا قدرتیں ہیں اور مخلوق کے ظاہر اور باطن پر اس کے عجیب تصرف ہیں۔ سو تم نہ منافقوں کی طرح بلکہ سچے دل سے یہ دعائیں کرو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ بادشاہوں کے دل خدا کے تصرف سے باہر ہیں؟ نہیں، بلکہ ہر ایک امر اس کے ارادے کے تابع اور اس کے ہاتھ کے نیچے ہے۔ سو تم اپنی محسنہ کیسرائے ہند کے لیے سچے دل سے دنیا کے آرام بھی چاہو اور عاقبت کے آرام بھی۔ اگر وفادار ہو تو راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرو اور صبح کو اٹھ کر دعائیں کرو، اور جو لوگ اس بات کے مخالف ہوں ان کی پرواہ نہ کرو۔ چاہیے کہ ہر ایک بات تمہاری صدق اور صفائی سے ہو اور کسی بات میں نفاق کی آمیزش نہ ہو۔ تقوی اور راست بازی اختیار کرو اور بھلائی کرنے والوں سے سچے دل سے بھلائی چاہو، تا تمہیں خدا بدلہ دے، کیونکہ انسان کو ہر ایک نیکی کے کام کا نیک بدلہ ملے گا۔ اب زیادہ الفاظ جمع کرنے کی ضرورت نہیں، یہی دعا ہے کہ خدا ہماری یہ دعائیں سنے۔ والسلام۔